جو اپنے بہاف پہ خود قبول کرے. اب وہ مستحق ہے، وہ قبول کرے گا. جب وہ مالک بن گیا تو وہ اپنے گھر کے دوسرے فرد کو دے گا، دوسرا فرد تیسرے فرد کو دے گا، اور پانچویں فرد کو دینے کے بعد پانچواں فرد بہتر یہ ہے کہ اسے گھر سے باہر کسی کو دے دے. یہ پانچوں افراد کا فطرہ بھی ادا ہو گیا اور گھر سے باہر بھی نکل گیا. حتیٰ یہ کہ اتنا ضرورت مند ہے کہ پانچواں نکال کے پھر پہلے کو دینا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. فطرہ بہرحال ادا کرنے کا ثواب ان پانچوں کو مل جائے گا، اس کی فضیلت تو اس کا فائدہ بھی انہیں مل جائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب فطرہ آپ نے نکال دیا. نکالنا ہی فقط ذمہ داری نہیں ہے، فطرہ نکالنا ایک ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری اپنے مقررہ وقت پر مستحق تک پہنچانا ہے. لہٰذا بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکال کے الگ کر دیا. اچھا، پھر ایک سوال الگ بھی ہوتا ہے کہ یہ کھلا تھا، ہمیں ضرورت پڑی کھلے کی، یا ہم نے کہا ان سب کی ملا کر ایک نوٹ بنا دیتے ہیں اور وہ دے دیں گے تو یہ بڑی نوٹ بن جائے گی. یہ ایک الگ چیز ہے. سب سے پہلے فطرہ نکالنے کی بات ہو گئی. تو اب جیسے ہی فطرہ آپ نے الگ کیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ الگ کی ہوئی آپ کی جو مقدار ہے اس کا مالک وہ مستحق بنے گا کہ جس کے ہاتھ میں یہ پہنچے گا. حتیٰ یہ کہ نکالنے کے بعد الگ کر دینے کے بعد بھی اب آپ کا حق اس نوٹ پر سے ختم ہو گیا، اور آپ کو یہ عین نوٹ اس مستحق تک پہنچانے ہیں، یا اس مستحق تک جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس سے رابطہ کریں، اس سے وکالت لے کہ اب وہ مالک ہے، آپ کو امین بنا رہا ہے، آپ کو وکالت دے رہا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ملک سے باہر کسی کو بیچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی کے فرد کے ہاتھوں سے بیچنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے اندر نوٹ کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، بغیر مستحق کی اجازت کے اب اس رقم کے اندر کسی طرح کا تصرف نہیں ہو سکتا. بینک میں ڈالنا خود ایک تصرف ہے، ڈپوزٹ کرنا کسی بھی میڈیم سے، چاہے وہ ایکسچینج کا کوئی بھی طریقہ کار ہو، یہ خود تصرف ہے، بغیر مستحق کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسے الگ بھی کرنا ہے. اور بیان کیا گیا تھا کہ جو عید کی نماز پڑھنے والا ہے وہ عید کی نماز سے قبل اس کو فقط الگ نہ کرے، مستحق تک پہنچائے. اور جو عید کی نماز نہیں پڑھ رہا وہ ظہر کی نماز جو عید کے دن ہے اس سے پہلے مستحق تک پہنچائے. اب اگر اس نے مستحق تک نہیں پہنچایا، الگ کر دیا، تو یہ اس نے ادھوری ذمہ داری ادا کی. لیکن اگر اس کے لیے کوئی عذر عقلی ہے، یا مثال کے طور پہ جس تک پہنچانا چاہتے ہیں اسے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ایک خاص مستحق ہے جس تک آپ دینا چاہتے ہیں اور اس مستحق کو کسی وجہ سے وصولی میں دیر ہو رہی ہے، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اگر کوئی عذر موجود ہو. عذر موجود نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ مستحق سے اجازت لے کہ یہ تمہاری رقم ہے، مجھے پہنچانے میں تاخیر ہوگی تو مجھے اجازت دے دو کہ میں تم تک پہنچا دوں. اب اگر 2-3 دن کی بھی تاخیر ہوتی ہے تو چونکہ آپ نے اجازت لے لی ہے، لہٰذا یہ رقم اسی کی ہے، اسی کی اجازت سے آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اب اگر یہ جو فطرہ ہے آپ نکالتے ہیں، آپ نکالنا ہی بھول جاتے ہیں، یا سستی و لاپرواہی کرتے ہیں، یا سارے مہینے کی نیند آپ پورا کرنے کے لیے یہ سوچتے کہ فجر کے بعد نکالیں گے، اور فجر کے بعد جو سوتے ہیں تو سیدھا آپ جو ہے وہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور اسی وقت ظہر اثر پڑھیں گے، تو آپ کی ظہر اثر تک تو فطرے کا وقت نہیں چلے گا. ظہر و اثر جو ابتدائی زوال ہے اس وقت تک وقت تھا. اب آپ نے رقم بھی الگ نہیں کی ہے تو کیا شرعی ذمہ داری بنے گی؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ظہر کے بعد چونکہ ابھی تک رقم نہیں نکالی ہے، اب ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرے کی نیت سے فطرے کی رقم نکالنے کے پابند ہوں گے. انہیں فطرہ معاف نہیں ہوگا. نماز آیات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جزئی طور پہ چاند گرہن ہو جائے اور آپ کو خبر نہ ہو اور وقت نکل جائے تو نماز آیات معاف ہو جاتی، لیکن فطرہ معاف نہیں ہوتا. فطرہ آپ پر ذمہ داری رہے گا. آپ صرف ادا و قضا کی نیت کے بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت سے اس فطرے کو ادا کریں گے اور مستحق تک جلد از جلد جو ہے وہ پہنچائیں گے. اگلا مسئلہ اس کے اعتبار سے کہ یہاں پر ایک شرعی اعتبار سے پابندی ہے اور جو بڑی مشہور ہے، مصائب کے اندر بھی آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ سادات پر صدقے کا لینا جائز نہیں. ایک واجب زکوٰۃ ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اور ایک یہ فطرے والی زکوٰۃ ہے، یہاں بھی یہ مسئلہ ہے. دونوں شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ہے. کہا کہ سید کی زکوٰۃ سید اور غیر سید دونوں وصول کر سکتے ہیں. یعنی اگر سید کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، چاہے زکوٰۃ فطرہ ہو چاہے عام زکوٰۃ، اسے وصول کرنے والا مستحق سید بھی ہو سکتا ہے اور غیر سید بھی ہو سکتا ہے. دونوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر غیر سید اپنی زکوٰۃ نکالے، چاہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہو، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ سید کو دے.
لہٰذا اگر اس نے سید کو دی تو یہ ادا نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے غیر سید کو دیں، کیونکہ سید غیر سید کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کا مہمان سید ہو گیا، آپ نے اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ مہمان نہیں ہے، کام کرنے والا سید ہو گیا آپ کے پاس، آپ نے اس کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں جو فطرہ نکال رہا ہوں یہ تو سید کا نکال رہا ہوں، لہٰذا اس کی تو اجازت ہے کہ میں سید کو دے دوں۔ کہا نہیں، جو فطرہ نکالنے والا ہے دیکھا جائے گا کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے۔ اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ سید چاہے سید کا فطرہ بھی ادا کر رہا ہے لیکن وہ سید کو نہیں دے سکتا، اسے یہ غیر سید ہی کو دینے کی صورت میں اس کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ البتہ اگر سید فطرہ نکالنے والا ہو، اس کے یہاں مہمان غیر سادات آ گئے تو اس پر یہ پابندی نہیں ہے، چونکہ وہ نکالنے والا سید ہے تو وہ اپنے غیر سید مہمان کا بھی فطرہ اگر نکالے گا تو وہ سادات کو دے سکتا ہے۔ تو فطرے کی ادائیگی کے اندر سید و غیر سید میں فطرہ نکالنے والے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہ سید ہے یا غیر سید، جن کا نکال رہا ہے ان کے اعتبار سے اس کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ اب جن کو وہ فطرہ دے رہا ہے جو مستحق ہے، اس اعتبار سے سید ہو یا غیر سید، یہ بات ہماری مکمل ہو گئی۔ دیگر واجب شرائط کیا ہے؟ دیگر واجب شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو، نمبر 2 کہ وہ مومن ہو، اثنا عشری مومن ہو، یعنی غیر اثنا عشری مومن کو بھی آپ فطرہ نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کے شہر کے اندر اثنا عشری مومن موجود ہے۔ آپ کو غیر اثنا عشری شرعی کو یعنی جو ہے وہ فقراء کو فطرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ کے شہر کے اندر واقع آپ نے اپنی جد و جہد کی اور آپ کو کوئی بھی اثنا عشری مومن نہ ملے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، ایسے ہی مفلوق الحالی ختم ہوتے ہوئے نظر آئے اور ہر مومن خوشحال ہو کہ انشاءاللہ کہ ظہور امام کے بعد ایسا ہی ہوگا، تو پھر آپ اس کے بعد غیر اثنا عشری کی طرف آ سکتے۔ تو سادات کے اعتبار سے شرط بیان ہو گئی، جسے دے رہے وہ مومن اثنا عشری ہو۔ تیسری شرط یہ کہ مستحق ہو، یہ عام صدقہ نہیں، عام صدقے میں شرط نہیں، عام صدقے کے اندر تو آپ متمول خوشحال افراد کو بھی شریعت اجازت دیتی کہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کا ثواب بھی پورا ہوگا، آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اگر مومن کو آپ دے رہے تو صدقہ اپنی بلا کو اتار کے کسی اور کے سر پر بلا ڈالنا نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی راہ میں قربتاً الی اللہ خوشنودی خدا کے خاطر اپنی رقم کو خرچ کرنا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ روایات کے اندر آتا ہے کہ تمہارے صدقے کا سب سے پہلا مصرف تمہارے والدین ہونا چاہیے، سب سے عظیم ترین ثواب والدین کو صدقہ دینا ہے، یعنی تمہارے نیکی کے اندر اگر مال خرچ کر رہے ہو تو پہلا تمہارا مراتب کے اعتبار سے جو رتبہ بنے گا وہ والدین کا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے صدقے کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن فطرہ صرف مستحق کو دیا جائے گا۔ مستحق بھی وہ کہ جو آپ کے انڈر نہ آتے ہو، مثلا آج آپ کے یہاں پر اگر کوئی مہمان آ گیا ہے، مہمان ہی مستحق ہے، تو آپ اپنا فطرہ نکال کے مہمان کو دینا چاہیں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ افراد جو آپ کے یہاں پہ کھانا کھانے والے آپ کی کفالت میں ہیں ان کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے، فطرہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دیگر مستحقین کو۔ تو سادات و غیر سادات کے اعتبار سے شرط بیان ہو گئی، مومن ہونا چاہیے بیان ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اثنا عشری، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، فاسق نہ ہو۔ دیکھیں گنہگار غیر معصوم یعنی معصوم کی علاوہ سوائے معصوم 14 معصومین ہیں، انبیاء ہے، اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ اپنی گناہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے کہ وہ معصوم نہیں ہے امکان رکھتا ہے، لہٰذا آپ نے معصوم نہیں تلاش کرنا، حتیٰ یہ کہ اس سے نیچے کی شرط عادل بھی تلاش نہیں کرنا۔ آپ کہیں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس کی خبر پہ چاند ثابت ہو جایا کرتا ہے ایسا عادل ہو، جس کی خبر پہ نجاست اور پاکیزگی ثابت ہوتی ہے، کہ نہیں عادل ہونا ضروری نہیں ہے لیکن فاسق بھی نہ ہو۔ اب اس درمیان میں کیا رہا ہے؟ ایک شخص ہے گنہگار ہے لیکن وہ گناہ کھلم کھلا معاشرے میں کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، خدا نہ خواستہ خاتون ہے تو بے حجاب نہیں نکلتی، مرد ہے تو کھلم کھلا گانا سنتا ہوا یا خدا نہ خواستہ فحش قسم کے الفاظ کثرت سے ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، تو ایسے گناہ میں مبتلا نہیں ہے کہ جو کھلم کھلا کیا جاتا ہو، یعنی وہ گناہ کرتا ہے اپنے خدا کے درمیان، معافی بھی مانگ لیتا ہوگا، تو کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔
اسی طرح سے خدا نہ خواستہ چھپ کر صحیح مگر شراب نہ پیتا ہو. اسی طرح سے نماز کو جان بوجھ کر ادا نہ کرنے والا بھی نہ ہو. قضا ہو جاتی ہے نماز لیکن جان بوجھ کے تارک الصلاۃ شخص اس کو بھی شریعت فطرہ ادا کرنے کی صورت میں آپ کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نہیں قرار دے گی. تو وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، مومن ہو، ضرورت مند ہو تو آپ اسے اس کا فطرہ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پر آپ نے جسے فطرہ دیا وہ اس وقت تو نہ خدا نہ خواستہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرابی بھی نہیں، بے نمازی بھی نہیں، کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کی رقم لے کر اس وقت گناہ کا کام کرنے جائے گا. کیسے مثال ہے؟ مثلا وہ سود کی ادائیگی کرنے جائے گا، چاہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے. مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا، کس طرح سے کریڈٹ کارڈز اور باقی چیزیں یوز کی جاتی ہیں. انسان قرضوں میں پھنس جایا کرتا ہے. تو اگر وہ اس رقم سے اس چیز کی ادائیگی کر رہا ہے کہ جو خود ایک کام حرام ہے تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں بھی آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. تو ان شرائط کے ساتھ آپ جس فرد کو دیں گے وہ مستحق کے فطرہ قرار پائے گا. آخری بات جس پر آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے اسپیشلی ایسے افراد کے جو اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں. وہ یہ کہ فطرہ ادا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ، اور یہ مستحق بھی ہے، یعنی یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑھ کر بھی ہے کہ آپ فطرہ دیں اپنے رشتہ داروں کو. سب سے پہلے روایات کے مطابق آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر فرد اپنے ہر اس واجب زکوٰۃ میں حتیٰ کہ مستحب زکوٰۃ کے اندر بھی اپنے پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کو باقی تمام لوگوں پر اولویت دیتے ہوئے، باقی تمام لوگوں پر پریفرنس دیتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے نظر آئے. ہر فرد کی ذمہ داری کہ اپنے رشتہ داروں کی نگہداری کرے. اس مسئلے کے اندر اس کی ذمہ داری اپنے محلے سے دور یا اپنے علاقے سے دور کے مومنین سے پہلے اپنے قریب کے مومنین، اور اس میں بھی ذو الرحم جس کے لیے اس کا صلہ رحم بنتا ہے، اتنا زیادہ لازم ہے، اتنا زیادہ بہتر ہے کہ ان کا جو ہے وہ فطرہ دیتے ہوئے نظر آئے جو مستحق ہے. لیکن وہ آپ کے شہر میں نہیں، وہ آپ کے علاقے میں نہیں، یا آپ کا کوئی اور محلے دار ہے آپ کے علاقے میں نہیں، آپ باہر نکلے ہوئے. فرمایا کہ جو بلد الاخراج ہے، جہاں آپ فطرہ نکال رہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس شہر کے اندر آپ مستحقین کو دیکھیں. جب تک آپ کے شہر میں مستحق ہے آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاش کرے، اس تک فطرہ پہنچائے. اپنے شہر سے باہر فطرہ ادا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. البتہ کسی نے کہا ہم تو کرتے آ رہے ہیں، غلطیاں تو بہت ساری ایسی ہوتی کہ جو لا علمی کی وجہ سے چلی آتی، تو کیا اس صورت میں وہ پچھلے ادا کیے گئے فطرے ادا ہو جائیں گے؟ کب فطرہ ادا ہو جائے گا؟ البتہ آپ نے شرعی حکم کی مخالفت کی ہے تو آپ اس اعتبار سے گنہگار اور مجرم قرار پائیں گے. لہٰذا اب جب علم ہو چکا ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں فطرہ ادا کیا جا رہا ہے، اسی شہر کے مستحقین تک آپ پہنچائے. ہاں، اگر کسی وجہ سے اس شہر میں مستحقین نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر کسی اور علاقے کے مستحقین تک فطری کی رقم کو پہنچاتے ہوئے نظر آئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگارہ ہمیں بہترین انداز سے علم دین کو، شریعت کے احکامات کو جاننے کی، اس پر عمل کر کے دیگر مومنین تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.